السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اگر اس ملک کے حالات سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی۔ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہنانا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایسے نازک حالات میں انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے مسلم حکمراں تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے پرچم جہاد کو بلند کیا۔ پھر پشاور کے بالا کوٹ کے علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصے تک خاموشی کی چادر تنی رہی۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، لیکن ان کے ساتھ غداری کا معاملہ ہوا اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت پر انگریزی افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ پے در پے کی ناکامیوں کے بعد اب اور ایک جماعت آتی ہے، مسجدوں میں عرب کے باشی تسبیح و امامہ رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے، پھر پرچم عریت کو بلند کرتی ہے۔ 1857 کے انقلاب کو برپا ہوتا ہے اور یہ علماء کی تحریک تھی۔ شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے، ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء جذبہ جہاد سرشار ہو گئے۔ برادران ملت، تاریخ طویل اور وقت کم ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے۔ 1857 کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1857 کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مصائب و آلام کے جو پہاڑ توڑے گئے، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا، دین اور مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ عابد حسین، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے صلاح و مشورہ اور ان کی نگرانی و سرپرستی میں ایک اسلامی مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 1867 مطابق 15 محرم الحرام 1283 بروز چہارشنبہ کو مرکز علم و فن گلشن قاسمی الہامی انداز میں وجود میں آیا اور دنیا نے دیکھا۔ مسجد چھتہ میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد ملا محمود کے سامنے زانوئے تلمذہ تہ کرنے والے دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود الحسن سب سے پہلے پرچم آزادی کو بلند کرتا ہے اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ برادران اسلام، شیخ الہند کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے۔ قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی گرفتار ہوئے اور مالٹا میں استاد کے ساتھ شریک ہوئے اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا۔ مسلمانوں کو انگریزی فوج میں بھرتی ہونے کا حرام ہونے کا فتویٰ دیا اور کراچی کے مقدمہ میں کفن ساتھ لے گئے۔ قدر پوشی کو شعار بنایا۔ ہندوستان کے گوشے گوشے کا دورہ کیا اور تحریک آزادی میں روح پھونک دی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا۔
जमात उलमा हिंद और उलमा देवबंद ने कांग्रेस के शाना बशाना आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और जेल की सोहबतें बर्दाश्त की है। अगर कहा जाए कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे अहम कौमी लीडरों को हीरो बनाने वाले हमारे उलमा ही थे तो मुबालगा ना होगा। इनके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़ीर अली खान, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली, मौलाना अब्दुल माजिद बदायूनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैकड़ों इन जैसे अहम कौमी लीडरान और ज़ुआमा मुस्लिम ज़ुआमा व उलमा इस्लाम की कुर्बानियों को अगर अहले हिंद याद कर ले तो आज मुसलमानों को गद्दार वतन कहने वाले और उनको गैर मुल्की कहने वाले दुश्मन वतन फ़िरक़ा परस्त अपना सर शर्म से झुका लेंगे। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।